بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How can I convince my hubby to not shout starting with an OA when calling the kids through? I believe kids have become accustomed listening to it. Zareen Osman. بات کرتے رہیں, بتاتے رہیں, کوئی ویڈیوز وغیرہ کلپس وغیرہ ان کو بھیجتے رہیں, اور اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں, جب ہم ایز پیرنٹس, اور جب میں کہتی ہوں پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ, تو اس کا میرا جو بیس ہے وہ بات کا, وہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ یقین جانیں بچے اتنے غلط نہیں ہوتے جتنے کہ ہم خود غلط ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بہت زیادہ زندگی ایک تربیت سے گزر کر آ چکے ہوتے ہیں, ایک عادت بنا چکے ہوتے ہیں, ایک امپریشنز اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں ہمارے, اور وہ غلط بھی ہوتے ہیں, اور ہم نے ان کو انٹینگل کرنا ہے, انڈو کرنا ہے. ہم نے اپنے ٹریگرز کو ختم کرنا ہے, ہمارے جو ایموشنل ہرٹس خود کے ہیں ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. اور وہ بڑا ہی مشکل پاتھ ہے, لیکن جب تک ہم وہ کرتے نہیں ہیں ہم ایک اچھے پیرنٹ بنتے نہیں ہیں. اور ہماری یہ جو پرانی جو باتیں ہیں دماغ میں, جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی بات ہے, لیکن وہ ہمارے بچوں کی پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, پھر ہم ان سے باز نہیں آتے. What will your advice be to working mothers who wish to give value times to kids? ماں بچے کے معاملات میں باپ کو کتنا آگاہ رکھے. زین عثمان, آپ نے ورک کرنا, آپ کی ضرورت ہے, کریں, لیکن پھر اس کے بعد جب گھر واپس آتی ہیں تو پھر بچوں کو بتا دیں کہ ماما کو نا آدھا ایک گھنٹہ دو تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے, اور پھر اس کے بعد آپ بچے کو 1-on-1 ٹائم دیں. اس میں صرف 1 گھنٹے کی ضرورت ہے, 1 گھنٹے سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, بٹ یو گیو دیٹ ٹائم ٹو یور کڈس ان شاء اللہ تعالیٰ. اٹس ایکسٹریملی نیسسری. ٹائم دینا انتہائی ضروری ہے. جب آپ ٹائم دیں گے, چاہے وہ 15 منٹ کا ہو, 20 منٹ کا ہو, لیکن ایوری ڈے ایموشنل بکٹ جو ہے وہ بچے کی فل ہو جایا کرے. بچے کو پتا ہو کہ میری ماں جو ہے وہ مجھے ٹائم دیتی ہے, اور بچوں کو سنیں, وہ کمیونیکیٹ کریں, بولنے سے زیادہ انہیں سنیں, تو انشاءاللہ وہ گیپ فل ہو جاتا ہے. ماں بچے کے معاملات میں باپ کو کتنا آگاہ رکھیں. اچھا, ایک ہمارا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب سیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں, تو ہمارے ہسبینڈ کو بھی ہم ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں. سن رہے ہوتے ہیں, سیکھ نہیں رہے ہوتے, کیونکہ ہر بندے کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. You have to have open conversations with your husbands as well. اور اس بات کو بھی جانیں کہ جو ہم سب کچھ جو ہم سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ ہمارا اسپاؤس جو ہے وہ اس بات سے ایگری کرے. وہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹس دیئر رائٹ, کیونکہ وہ بھی پیرنٹ ہیں, اور وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے بچے کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں. بچہ تو وہی 1 یا 2 یا 5 یا 10 ہیں, رائٹ. پیرنٹس تو 2 ہی ہیں, باپ ہے اور ماں ہے. اب ماں اگر کچھ سیکھ رہی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ سے شیئر کر رہی ہے, اور ہسبینڈ کی اس چیز کے بارے میں اختلاف رائے ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے, اور آپ پھر, اور آپ کو پتہ ہے, آپ یو آر شیور ان یور بونس کہ نہیں یہی طریقہ ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن ہسبینڈ اس پیج پہ آ ہی نہیں رہے ہیں, تو پھر انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں. پھر اس بارے میں کانورزیشن کریں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کی ڈاؤٹس کیا ہیں, آپ کے فیئرس کیا ہیں. پھر کانورزیشن ود یور ہسبینڈ آن اے لیول آف اے اسپاؤس, انڈرسٹینڈنگ اے اسپاؤس ہونے کی ضرورت ہے. پھر اٹس ناٹ اباؤٹ بچوں کو پلیز سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ جب تک آپ سوچیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اگلے کا پرسپیکٹیو کیا, اور آپ صرف اپنا پرسپیکٹیو جو ہے وہ دوسرے کو سمجھانے کی کوشش میں کلیشز ہوتے چلے جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ایز اے ہیومن بینگ, اور اسپیشلی ایز مدرز, ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے بچے کو ساتھ چپکائے ہوئے لگائے ہوئے ہیں اپنے سینوں سے, اور ہم سے زیادہ بچے کے ساتھ سنسیئر اور محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اس میں ہم اکثر بلائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, انجانے میں سب کانشیسلی ہم بچوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے میں اگر دونوں اسپاؤسز کے درمیان میں تھوڑا بہت فرکشن ہو, اور کانورزیشن اور کمیونیکیشن رہے, ایک دوسرے سے آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے رہیں, اور دونوں ایک پیج پر آ کے کوئی چیز کریں, تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. تین ایج میں بچوں کے گریڈ نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں, اس پہ کیسے قابو پایا جائے؟ اس پہ نہیں قابو پایا جائے. دیکھیں میری بات سنیں, میں گریڈنگ سسٹم ہے تو میں بلیو ہی نہیں کرتی, لیکن ہاں ہماری یونیورسٹیز گریڈز کو ہی لیتے ہیں. ہمارا فیئر کیا ہے کہ ہمارے بچے نے اتنا گریڈ لائے گا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ ہوگی, رائٹ. آپ اور میں, ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھیں اگر بچہ ڈسٹریکٹڈ ہے, یا اس کے مزاج میں چینج آ رہا ہے, یا اس کے موڈ سوئنگز بڑھ رہے ہیں, یا اس کی لائف میں کسی قسم کے چینجز آئے ہیں, تو آف کورس اس کو نہیں اچھا لگا. اب لائف میں چینجز اسکول کے اندر بھی آ سکتے ہیں, اسکول کے باہر بھی آ سکتے ہیں, گھر کے اندر بھی آ سکتے ہیں, گھر کے باہر بھی آ سکتے ہیں. ماحول بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور کنٹرول کا جو لفظ ہے نا, یہ مجھے نہیں پسند.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے بچے ہمیں دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں ساری زندگی یہ سبق یاد رہے کہ ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچے تک۔ ہم ان کو صرف کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹیشن سیٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ٹیوشن دلوا سکتے ہیں، ان کے سر پہ بیٹھ کے انہیں ہوم ورک کروا سکتے ہیں، ان کے اسائنمنٹس اور ٹیسٹ۔ آپ پاگل ہو سکتے ہیں، میں نے ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں جو پاگل پن کی حد تک فکر کرتے ہیں کہ جی بچے کا گریڈ نیچے نہ چلا جائے، مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ اے گریڈ اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے اور وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھے، اور وہ ہر طرح سے بچے کو پش کرتا ہے، اور بچہ اس کے باوجود ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ رک کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میرے بس میں نہیں ہے، اور شاید اس کو کچھ سبق سیکھنے کی اپنی زندگی میں ضرورت ہے۔ سیکھے گا، گرے گا منہ کے بل، سنبھل جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی انسان ہے اور اپنے اعمال نامے کے ساتھ ہے، اور میں بھی انسان اور اپنے اعمال نامے کے ساتھ ہوں، چونکہ صرف ہم خون کے رشتے سے جڑے ہیں، اور میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پیار سے، محبت سے، تحمل سے، صبر سے، شکر سے، دعا سے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یو نیڈ ٹو جسٹ اسٹیپ بیک۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو ہی خراب کر دیتے ہو اپنے بچے کے ساتھ۔ کیونکہ ہم جب بچوں سے بدظن ہوتے ہیں تو ہم انہیں تانے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور ان کی جائز باتوں کو بھی پھر ہم مطلب کہ اس طرح سے شٹ آف کرتے ہیں، اور کیریکٹر اساسینیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پلیز اس پوائنٹ تک اپنے آپ کو آنے ہی نہ دیں۔ زرین عثمان پوچھ رہی ہیں if our kids become adamant not to listen to our pleas for doing studies or not to hit your younger brother and we spank slap hit kids to get them corrected, is that the right way to deal with the situation? اچھا آخری یہ بات ہے، دیکھیں adamant to not to listen to your pleas۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت صبر ہے، آپ بتائیں ہمیں ہمارے صبر کو گیج کرنے کا میٹر کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی میں بہت صابر پیرنٹ ہوں، یا مجھے تو 3 دفعہ کے بعد 4تھی دفعہ پہ تک تو میں بالکل ہی سین رہتی ہوں، میں 10ویں دفعہ پہ جا کے مجھے غصہ آتا ہے۔ ہم سب کے ذہن میں ہے کہ میں صبر کر رہی ہوں۔ ہم سب کو اپنی اپنی ویڈیوز بنانی چاہیے پورے دن میں کہیں پہ کیمرہ لگا کے، آنیسٹلی، کہ ہم واقعی میں کتنا صبر کرتے ہیں۔ ہم اتنا صبر کرتے نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ٹروتھ ہے ہماری۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بچہ خدا نہ خواستہ اس حد تک ضدی ہے کہ آپ نے اسے پیار سے 3 سال سے آپ اسے ایک بات سمجھا رہی ہیں اور اسے نہیں سمجھ میں آ رہا، تو پھر شاید سمجھانا از ناٹ دا پرابلم از کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر بچے کے ٹریگرز کیا۔ پھر یہاں پہ وہ ایکسپلوسو چائلڈ والی بات آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے بچے کو بات پروسیس نہ کرنی آتی ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ بستر سے اٹھتے ساتھ یہ نہیں کہتا آج میں نے آپ کی زندگی اجیرن کر دینی ہے اور آپ کو تنگ کر چھوڑنا ہے اور آپ کو یہ کر چھوڑنا ہے۔ بچے اگر اٹھتے ساتھ بھی رونا شروع کرتے ہیں یا کسی بات سے، تو ان کا اس کے پیچھے کوئی فیئر ہوتا ہے، کوئی ٹریگر ہوتا ہے، کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنے کی، کوئی ان کی ویکیبلری کا گیپ ہے۔ تو پلیز ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اینڈ وی اسپائنگ ہاں دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود دس، نہیں اٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈیل، کیونکہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے مارا، میں نے اسے مارا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے منع کیا، چوتھی دفعہ آپ نے اسے تھپڑ لگایا، 5ویں دفعہ وہ پتہ کیا کرے گا، وہ جا کے اپنے بھائی کو 2 تھپڑ لگائے گا، تمہاری وجہ سے مجھے تھپڑ پڑا، میں اب تمہیں زیادہ ماروں گا۔ نیچر سائیکالوجی انسان کی۔ چلے آپ کے وقت اور قیمتی مشوروں کے لیے اللہ آپ سے خوش ہو جائیں، آمین، جزاک اللہ خیر بنت نور فاطمہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے بلانے کا، یہ سیشن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے خود یہ سیشن کر کے بہت اچھا لگا، کیونکہ آئی فیلٹ کہ آئی ہوپ کہ اس طرح کے ڈائلاگ سے، اس طرح کے جواب سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، یا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا کسی کو۔ آئی ہوپ سو انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر، ٹیک کیئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔